بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مشوانی میڈیا اور میں ہوں سید عالم زیب مشوانی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد مختلف ٹاپکس پہ آپ کو ڈسکس کریں گے، جس میں پاکستان کا ایز اے میڈیٹر امن لانے کے لیے اور تصفیہ صلح کرنے کے لیے جو کوششیں جاری ہیں اس میں کیا کیا، پھر دیگر امور پہ ڈسکس کریں گے۔ خیبر پختونخوا کو اسپیشل ڈسکس کریں گے کہ وہاں کی حکومت اور لوکل گورنمنٹ کا کرپشن میں نام پیدا کرنے کی کوششیں تیز ترین جاری ہیں۔ تو چلتے ہیں اہم خبروں کی طرف کہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ کی طرف 31 مارچ اور آج 1 اپریل کو ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، اور ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی اشارے ہیں کہ میں امن، مذاکرات اور ڈیل کی طرف بات کر رہا ہوں، لیکن ایران وہ مان نہیں رہا۔ تو جب تک وہ مان نہیں رہا تو ہم اس پہ ہفتہ لگتا ہے، 2 ہفتے لگتے ہیں، 4 ہفتے لگتے ہیں، تو حملے جاری رہیں گے۔ تو ایران کے 2 شہروں کو اسپیشلی ٹارگٹ بنایا گیا ہے، اصفہان اور تہران کو۔ وہاں انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچا ہے اور افراد کے شہید ہونے کے بھی اطلاعات ہیں، جن میں 2 افغانی ورکرز بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں پر جو اصفہان اور تہران میں کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے جو الیکٹریسٹی پاور پلانٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا، اسپیشلی انڈسٹری کو نشانہ بنایا۔ اس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے، جو اس میں جو ایران کو 90% ادویات فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس پہ تو ارصد دراز سے پابندی لگی ہوئی ہے، تو اس کے انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچایا گیا۔ الجزیرہ کے رپورٹ کے مطابق اور ان کی جو کلپس اور ویڈیوز ہے اس کے مطابق انفراسٹرکچر کو جب دیکھا جائے تو اس پہ کافی ڈسٹرائے کیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر ایران نے رد عمل میں تل ابیب اور اسرائیل کے دیگر شہروں پہ ڈرون اور میزائل کے اٹیک کیے۔ ان کا ایک پوری بلڈنگ زمین بوس ہو چکی ہے، جو 5 منزلہ یا 6 منزلہ تھی، اور کافی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور دوسری طرف ایران نے کویت کو صحیح نشانے پہ لگایا۔ کل کے دن میں 31 مارچ کو ایران نے جو میزائل اٹیک کیا تھا، اوپر ڈرون بھی چھوڑ دیے تھے، اس میں یو اے ای کے بندرگاہ پر ایک جہاز کو نشانہ بنایا تھا جو تیل سے لدا ہوا تھا، اس کو آگ لگی ہوئی تھی۔ اور آج تو کویت کے اندر تیل کے ڈپو کو نشانہ بنا کے تو اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ تیل جل رہا ہے۔ تو اس کے بعد مزید حملے جاری ہیں، جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئیں گے تو ہم آپ کو انشاءاللہ وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی بریک پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑی جلدی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ جنگ ختم کر دی جائے اور مذاکرات ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں، اور ایران کچھ شرائط پہ مان بھی جائے۔ لیکن اس وقت ایران کا ہاتھ کافی بھاری ہے۔ اس کے بارے میں لیٹسٹ اپڈیٹ بتا دوں کہ پاکستان میں 3-4 دن پہلے 2-3 وزرائے خارجہ آئے تھے۔ انہوں نے اندرونی خانہ ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر کیا مذاکرات کیے، وہ ابھی تک اندر کی بات کھول کر سامنے نہیں آئی۔ لیکن اس کے بعد پاکستان کو چائنا کی طرف بہت زیادہ زور لگانے کی کوشش شروع ہوئی۔ تو پھر اندر سے یہ اندازہ ہوا کہ ایران نے جو پاکستان کے تھرو ان کو پوائنٹس ملے تھے کہ بھئی آپ اس پہ مذاکرات کریں، تو ایران نے پاکستان کو جھنڈی دکھا دی کہ آپ تو بورڈ آف پیس اور دیگر چیزوں میں کنٹروورشل ہو چکے ہیں، تو آپ پہ اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل اگر امریکہ اور اسرائیل پاکستان پہ حملہ کر دے تو ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو لہٰذا بیچ میں ضامن وہ ہو جو کل ان کو پوچھ بھی سکے اور آپ کو دفاع بھی دے سکے۔ تو لہٰذا آپ چائنا کی طرف رخ کیجیے گا۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے حکومت سے ظاہر ہے فارم 47 کی ہے یا فارم 45 کی ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن اس وقت براجمان ہے، اقتدار پہ براجمان ہے حکومت، اور پاکستان کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں، ان کے اختیار میں۔ اندرونی خانہ ان کی کیا گفتگو شنید ہوئی،
تو اسحاق ڈار صاحب نے تیاری پکڑی اور سیدھا چائنا جانے کے لیے تیار ہوئے. اب چائنا گئے. چائنا جاتے ہوئے کیا کچھ کیا وہ آپ کو اگلے سیگمنٹ میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے ساتھ اور کون سا کارنامہ سر انجام دیا. ناظرین، اسحاق ڈار صاحب جب چائنا گئے تو اس سے پہلے انہوں نے افغان اور پاکستان کے چمن جرگہ بیٹھایا. اس میں کوئی آپس میں باتیں طے ہوئی. کیوں کہ یہ چائنا کی طرف سے زور ہے کہ آپ پہلے افغانستان کا مسئلہ حل کریں. تو اسحاق ڈار صاحب جب چائنا پہنچے تو وہاں ان کو فارن منسٹری کے جو بھی عہدیدار تھے وہ ملے. کو وی آئی پی پروٹوکول ان کو شاید نہیں دیا گیا جیسے وزیر خارجہ کو دیا جاتا ہے اور ان کے ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ریسیو کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ان کا شکریہ انہوں نے جس انداز سے بھی کیا. ہمارے وزیر خارجہ ہیں ہمیں جس طرح بھی ہیں فارم 47 کے ہیں, عوامی نمائندے نہیں بھی ہیں, پاکستانی اور پاکستان کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے, ان کو ریسیو کرنے کے بعد ان کی آپس میں مذاکرات ہوئے وہ جو بھی ہوئے. تو جو پاکستان 9 یا 11 پوائنٹس کے ایجنڈے پہ کوشش کر رہا تھا امریکن اور اسرائیل کی طرف سے جو ایران کو دیے گئے, تو اس پہ ڈسکس ہوا تھا. جو بھی ان کی انٹرنلی ڈسکشن ہوئی ہے تو اس ملاقات کا جو ایجنڈا سامنے آیا تو اس میں مین 5 پوائنٹ سامنے آئے جو چائنا نے فائنلائز کر کے تو پریس ریلیف میں جاری کیے. سب سے پہلا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ اس جنگ میں سیز فائر کیا جائے. میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بھی بتا دیتا ہوں کہ بھئی اس چائنا کتنا بہترین ایڈوکیسی کرتا ہے اور کتنی بہترین ڈپلومیسی کرتا ہے, اور ڈپلومیسی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ یہ آیا کہ امن مذاکرات جو ہیں وہ پھر فوری شروع کیے جائیں. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ غیر فوجی اہداف پر حملہ بند کیا جائے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ابنائے ہربس کھلوانے کے لیے مثبت اقدامات کیے جائیں. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی فوقیت دے کر اس کو اہمیت دی جائے کہ اقوام متحدہ یعنی یو این کے جو چارٹرز ہیں ان کے جو رول ہیں اس پہ فوری عمل کیا جائے. اب اس میں جب سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ سیز فائر کیا جائے. دیکھیں اگر آپ غور سے دیکھیں وہاں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ یو ایس اے اعلان کرتا ہے کہ ہم نے 2 دن کے لیے جنگ بند کر دیا. سامنے اعلان آ جاتا ہے مگر ایران پر تابڑ توڑ حملے اور بہت تیز حملے شروع ہوتے ہیں کیونکہ اسرائیل اس جنگ کو کیش کر رہا ہے. اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر آج امریکہ ودرا کرتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے تنہا ہو جاتا ہوں, پھر یہ عرب ملک بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے سب ماریں گے. تو اس لیے چائنا نے سب سے پہلے شرط یہ رکھوایا. اس کے بعد پھر امن مذاکرات جب کریں گے تو ظاہر ہے ایران کے بھی بہت اہمیت کا حامل پوائنٹس ہیں, ان پہ گفتگو شنید شروع ہوگی. وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں کتنا نہیں لیتے. تیسرا پوائنٹ جو غیر فوجی اہداف پر حملہ. غیر فوجی اہداف پہ حملہ ایران نے نہ عراق نہ اسرائیل نہ عرب ممالک میں آج تک یا ابھی تک اس نے سویلین آبادی پہ حملہ نہیں کیا. لیکن دوسری طرف یو ایس اے اور اسرائیل کی جو اٹیکس ہیں فضائل اٹیکس فضائیہ کے اٹیکس وہ تمام سول آبادی پر ہیں, انڈسٹری پر ہے, پاور پلانٹس پر ہیں, تیل کے کنووں پر ہیں, سکولز پر ہیں, یونیورسٹیز پر ہیں, کالجز پر ہیں. یعنی ہر اس جگہ پہ ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جنگ کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور جرم ہے. لیکن بادشاہ دنیا کا سپر پاور ان لوگوں کو نہ تو یو این او پوچھ سکتا ہے نہ کوئی ملک پوچھ سکتا ہے. اگر پوچھ سکتا ہے تو روس یا چائنا جیسے ممالک جو طاقتور ہیں. اور طاقتور وہ ان 2 چیزوں پہ, ایک معیشت پہ اور دوسرا قوم اور عوام اور حکومت ایک پلیٹ فارم پر ہے. اس کے علاوہ ہر طرف یا شہنشاہیت ہے یا فارم 47 ہے یا معیشت تباہ ہے یا دہشت گردی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے اس پوائنٹ کو بھی فوقیت دی. اس کے بعد جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے اس میں ایران نے جتنے بھی حملے کیے ہیں میکسیمم فوجی اہداف کو, تیل کے بنکرز کو, تیل کے ٹینکرز کو, تیل کے کنووں کو, اور جہاں پہ ڈرونز یا بیس بنے ہوئے وہاں پہ حملہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے جتنے بھی ملٹری انسٹالیشنز ہیں
یا ان کے میزائل سٹوریج ہیں یا جو بھی انہوں نے ویپنز امونیشن رکھے ہیں. ایران موسٹلی پہاڑی علاقہ ہے, سلسلہ ہے, ماؤنٹین ایریاز ہیں, تو انہوں نے بہت دور جا کے زمین کے نیچے پہاڑوں کے اندر سرنگز بنا کے ان کی اسپیسیفک لوکیشن بنا کے وہاں پہ سیو کیا. وہاں پہ نہ تو بم اثر کرتے ہیں, نہ وہاں پہ حملے ہو سکتے ہیں, نہ ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے. تو اسرائیل اور امریکہ کے پاس پھر اگلا آپشن یہی بچتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کام تو ہو نہیں سکتا, تو ان کی جو انفراسٹرکچرس ہیں عوام ہے ان پہ برساؤ بم اور بلسٹرس. اس کے بعد اسکولز, یونیورسٹیز اور سب کو تباہ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ تو آج کی تازہ ترین خبر ہے جنگ کے بارے میں. جنگ میں مزید بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اپڈیٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد چلتے ہیں اگلی. صاحب ہمارے وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, وہ جب اسلام آباد سے روانہ ہوئے تو میں آپ کو ویڈیو بھی ساتھ دکھا دوں گا, وہ آپ غور سے دیکھیے گا کہ وہ جب ان کو سیاف کیا گیا تو اس میں دو چیزیں غور طلب ہیں کہ نمبر ایک, انہوں نے بازو کو سپورٹ دیا ہوا ہے اور باندھا ہوا ہے کہ جب وزرائے خارجہ آئے تھے تو وہ گر کے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہم کسی انسان کی بیماری پہ یا اس کے کسی نقصان پہ خوش نہیں ہیں, اور کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم انسان پہلے ہے اور مسلمان بعد میں ہے, یا پاکستانی, یہ ساری چیزیں بات کی ہیں, لیکن سب سے پہلے انسانیت ہے, اور پھر مسلمانی ہے, پھر پاکستانیت ہے. ان تینوں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت دینی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. لیکن جب وہ روانہ ہو رہے تھے 2 یا 3 بندے تھے جو پی ایف کے یونیفارم میں بھی ایک ساتھ تھے, 2 یا 3 بندے ان کو سیاہ کر رہے تھے. جب وہ ایروپلین پہ چڑھ رہے تھے تو ان کا بازو باندھا ہوا تھا. لیکن نیریٹو جب بنانا ہوتا ہے یا کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک تو نیریٹو بنانے کا پورا پرنسپل ہونا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھی نہ تو یہ پڑھے لکھے ہیں اور نہ یہ کوشش کرتے ہیں, تو وہ جو بازو, زخمی بازو یا جس کو سپورٹ چاہیے, اس سے وہ اپنے ہاتھ ہلا کر تصویر کر رہے تھے, جس نے کوئی اچھی امیجنگ نہیں دی. جب وہ چائنا میں پہنچے تو وہاں پہ جب دیکھا اپیئر ہوئے تو نہ وہ سپورٹ تھی جو بازو نے باندھ کی تکلیف تھی ان کو, نہ وہ بازو کا پتہ لگ رہا تھا کہ یہ بازو کو فریکچر بھی ہے یا زخمی ہے یا ان کو کوئی تکلیف ہے. آپ یقین کیجیے گا, اس ویڈیو میں غور سے دیکھیے گا کہ جب وہ چائنیز ڈیلیگیشن سے یا چائنیز لوگوں سے مل رہے تھے تو کس انداز سے مل رہے تھے, ہاتھوں کو جھنڈے کیسے دے رہے تھے, ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں تھی. تو اب اس طرح کی نیریٹیوز اور اس طرح کی موومنٹس اور اس طرح کی فوٹیجز جب سامنے آتی ہیں تو سب سے پہلے یہ امیج خراب ہوتا ہے کہ بھی اس کی اندرون خانہ ایمز کیا تھے کہ جب آپ نے سپورٹ باندھی ہوئی تھی اور 3 دن سے اس کا ویلا بجایا ہوا تھا کہ بھی فریکچر ہے یا بیمار ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہماری لیڈرشپ کو پرہیز کرنا چاہیے. تو چلتے ہیں اگلی صنفا کی طرف. خیبر پختونخوا میں کرپشن اور غضب کہانی گراس روٹ لیول تک بھی منتقل ہو چکی ہے. اس میں سے ایک چھوٹی سی مثال بتا دیتا ہوں. سہیل خان آفریدی صاحب جنہوں نے رمضان ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا اور خزانے سے کافی گرانٹ بھی ایشو کیا گیا, لیکن اس کا جو طور طریقہ اور طریقہ کار تھا ڈسٹریبیوشن کا وہ کوئی بہتر نہیں تھا. اور جو حلقہ جس ایم پی اے کا تھا اس نے اپنی مرضی کے لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے ان کو یوز کرنے کی کوشش کی کہ وہ لوگوں کے نام دیں, ان کی مرضی ہے کہ کس کے دیں, لیکن اس میں انتہا درجے کی غضب کہانیاں سامنے آئی ہیں. اب جب ریلیف لوگوں کو ملا گیا اور اس میں سے کچھ لسٹیں سامنے آئیں تو ہم نے بھی دلچسپی لی کہ چیک کریں کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو رمضان ریلیف کے پیکج میں نام لیتے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ بھی 3 یا 4 یونین کونسلز میں سے کچھ لسٹیں ٹریک کر کے لینے کی کوشش کی. پھر باہر سے دوسرے حلقوں سے بھی 1-2 لسٹیں میرے سامنے آئیں. تو جو میں نے یا میری ٹیم نے ذاتی طور پہ جن کو چیک کیا, آپ یقین کریں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں, میکسیمم لوگوں کو تو نہیں جانتا, لیکن ان میں سے ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ جن لوگوں کی اس علاقے میں, اس دیہات میں سب سے زیادہ جائیدادیں بھی ہیں, سب سے زیادہ صاحب حیثیت بھی ہیں, بیرونی ملک کی کمائی بھی وہ حاصل کرتے ہیں, سرکار سے وہ 2 یا 3 طرح کی مرہات بھی لیتے ہیں. واسکٹ کوٹ تو وہ ان کا پیشہ ہے کیونکہ وہ لینڈ لارڈ ہیں, لیکن انہوں نے بھی اس ریلیز سے فائدہ لیا اور
اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ PK-48 کے جو MP ہیں، ان کے جو آگے فرنٹ مین ہیں، یا ہر علاقے میں یا ہر حلقے میں جس کو نامینیٹ کیا اور اس نے نام دیے، جو اس علاقے کے لوگوں کی اپنی منشا تھی کہ بھی کس کس بادشاہ کو غریب سمجھ کے اس لسٹ میں ڈال دیا جائے، تو اس میں جو مالدار لوگ اور تگڑے لوگ تھے ان نے اپنی مرضی سے لوگوں کے نام ڈالے، جس کے ساتھ ہمدردی تھی اس کے نام ڈالے۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوا کہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں یا چند ایسے مستحقین ہوں گے کہ جن کو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا، لیکن واسکٹ والے، کوٹ والے اور میڈیا پر شہرت پانے والے لوگوں نے خوب پیسہ کمایا۔ آخری خبر کی طرف سیدھا چلتے ہیں ناظرین۔ ایک گلوکار ہیں جن کا بڑا چرچا ہے، بڑا نام ہے، اور ان کا نام ہے علی ظفر۔ علی ظفر پر میشا شفیع نے کافی عرصہ پہلے الزامات لگائے تھے کہ یہ ہیرسمنٹ کرتا ہے، اور جگہ جگہ انٹرویو میں بھی کہا، اور علی ظفر پر مختلف جگہوں پہ اور بھی الزامات اس طرح کے آتے رہے ہیرسمنٹ کے۔ تو جب کافی بدنامی ہوئی تو علی ظفر نے اس پہ ڈیمیجز کا ثبوت کیا 100 کروڑ کا، کہ اس نے میری شہرت کو، میری عزت کو، سب کو نقصان پہنچایا، لہذا اس میشا شفیع سے 100 کروڑ کی جو ڈیمیجز ہیں وہ مجھے وصول کرائے جائیں۔ یہ کیس چلتا رہا، وہ سول سوٹ ہوتا ہے ڈیمیجز کا، یہ اپنے طریقے سے اور اپنے پروسیسنگ پہ چلتا ہے۔ اس کا جو پروسیڈنگ ہوتی ہے جس کی پاکستان کی عدالتوں میں، وہ جو لوگ سول سوٹ پہ انوالو ہوئے ہیں وہ ان کو خود بخوبی اندازہ ہے۔ 8 سال تک یہ کیس چلتا رہا۔ اس میں میرے خیال میں کوئی 283 یا 284 پیشیاں ہوئیں، یعنی تاریخیں ہوئیں، اور کوئی 20 کے لگ بھگ اس میں گواہان بھی پیش ہوئے۔ علی ظفر کو عدالت میں کافی اعتراضات بھی رہے۔ 8 سال کے بعد عدالت نے جب فیصلہ کیا تو وہ علی ظفر کے ہی حق میں فیصلہ کیا، حالانکہ جو دوسری خاتون تھی میشا شفیع، ان کے ساتھ جیو جنگ اور اس طرح کی جو مختلف میڈیا گروپس ہیں، کافی بڑے بڑے سیلیبریٹیز کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی علی ظفر کو عدالت سے انصاف ملنے پر حلقہ میں بہت زیادہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ جو ہیرسمنٹ کا الزام لگانے والا کی انکوائری نہیں ہوتی کہ بھی اس نے کیوں یہ بات کی ہے اور کیوں یہ الزام لگایا، لیکن علی ظفر کی بات کی سنوائی ہوئی، اور عدالت نے چونکہ 100 کروڑ کا ہرجانہ تھا یا ڈیمیجز تھی، تو عدالت نے 50 لاکھ روپے ادا کرنے کا حکم دیا میشا شفیع کو کہ علی ظفر کو پے کرے۔ اب وہ 50 لاکھ روپے بھی علی ظفر کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، اس کے مختلف طریقے ہیں، وہ اپیل ہوگی، پھر ڈیلے ہوگا، پھر کافی باتیں ہوں گی، تو شاید علی ظفر کو وہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، تو پھر اس دوران شاید صلح بھی ہو جائے، یا اس دنیا میں کوئی ایک آدمی رہے، خدا سب کو زندگی دے، لمبی زندگی دے، جیتے رہے، اور ہیرسمنٹ اور جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کو خود ہی جواب دیں۔ اس دوران ایک اور گلوکارہ ہے، بلکہ اداکارہ ہے، عفت عمر، بڑی نامور گلوکارہ ہے، وہ انہوں نے سوشل میڈیا پر کافی اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کی، انہیں ایکس پہ یعنی ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیے، کوئی ویڈیوز بھی اس کے سامنے آئیں۔ مختصر بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک گلہ پورے معاشرے میں کنوے کر دیا ہے، ایک شکوہ کنوے کر دیا کہ یہ مردوں کی دنیا ہے، یہ خواتین کی دنیا نہ ہے، یہاں ہیرسمنٹ بھی ہوتی رہے گی اور انصاف بھی مردوں کو ہی ملتا رہے گا، تو لہٰذا ہم خواتین جو ہے وہ اس کے بعد کسی قسم کی کا انصاف اور کسی قسم کی ڈیمانڈ کلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عزت بھی محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سلامت بھی رکھے۔ ناظرین، اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں، ہمارا کام ہے انصاف کے ساتھ بات کرنا، اور جس بات سے یا جس کام سے ریاست کو، مذہب کو، علاقے کو، عوام کو فائدہ پہنچے، انشاءاللہ ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ کی نظر میں آپ کے علاقے میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جس میں ریاست کو نقصان ہو، غریب عوام کو نقصان ہو،
علاقے کو نقصان ہو، ڈیولپمنٹ کے مسئلے میں، کسی بھی مسئلے میں، امن و امان کے مسئلے میں، تو واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، تمام لنکس ڈال دیں گے اور اسکرین پہ بھی ڈسپلے کر دیں گے. آپ ہمیں اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں، لیکن ثبوتوں کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ. انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا. ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو چکی ہے، بہت ضروری کچھ خبریں اور بھی تھیں جو شیئر کرنی آپ کے ساتھ ضروری تھیں، لیکن وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور کومنٹس بھی ضرور کیجیے گا. کوئی رائے دینا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.